السلام علیکم دوستوں، اردو اسٹڈی چینل پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں محمد عرفان آج پھر ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فعل یعنی کریا کے بارے میں۔ یہ اردو گرامر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں سے بھی عام طور پر سوالات کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مہتوپورن ٹاپک ہے، تو آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے، انشاءاللہ ہر پہلو کو آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ فعل کو جانتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، فعل کہتے ہیں کام کو۔ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل کہا جائے گا۔ اب یہ کام جو ہوگا اس کا تعلق کسی نہ کسی زمانے سے ہوگا، یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، کام جو ہوتے ہیں وہ تمام کسی نہ کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے یعنی گزشتہ زمانے سے، چاہے موجودہ وقت یعنی حال سے، یا اس کا تعلق ہو مستقبل سے یعنی آنے والے سے۔ کام کا تعلق زمانے سے ضرور ہوتا ہے۔ تو کام اور زمانہ یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ فعل بنتے ہیں۔ تو چلیے ہم سمجھتے ہیں۔ اب کوئی بھی جو کام ہوگا تو وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پائے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پائے۔ فعل وہ کلمہ ہے۔ دیکھیے کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کی بحث میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ کلمہ با معنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اسم اور فعل دونوں کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور ہوتا ہے حرف۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم کا بیان میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ تو اب ہم جو ہے فعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا، دیکھیے کرنا ایک ہونا، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ جیسے احمد نے سبق پڑھا، یہاں پر کام کو کرنے والا موجود ہے احمد، تو کون سے زمانے کی بات ہے؟ پڑھا، یہ ماضی کی بات ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ ایسے خالد اپنی کامیابی پر خوش ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، جب اس کو کامیابی مل جائے گی تب وہ خوش ہوگا، تو یہ آنے والے وقت کی بات ہے۔ خط لکھا گیا، اس میں بھی فعل موجود ہے۔ کون سا فعل ہے؟ لکھا گیا، یعنی لکھا جا چکا ہے۔ اب یہاں تک جو یہ مثالیں ہیں، 3 جو مثالیں آپ کو پیش کی گئی ہیں، ان میں سب میں کام کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے احمد بیمار ہے، یہاں پر کوئی کام کو کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی خالد بیمار ہے، تو یہ ایسا فعل ہے جس میں کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، کرنے والا موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف ہو رہا ہے۔ احمد نیک ہے، یہاں احمد کا نیک ہونا ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہاں خالد کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خالد بیمار ہے۔ تو کرنا اور ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کرنے والے میں جہاں کام کا کرنا معلوم ہوتا ہے، وہاں پر کام کا کرتا موجود ہوتا ہے، یعنی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ چلیے اب دیکھیے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کال کے آدھار پر کریا کو کتنے بھیدوں میں بانٹا گیا ہے، کتنے بھید ہوتے ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ ایسے ہی معنی کے لحاظ سے یعنی ارتھ کے آدھار پر بھی 3 ہوتی ہیں، ایسے ہی زمانے کے لحاظ سے بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی ایک ہوتا ہے بھوت کالک کریا، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے فعل ماضی۔ ایک ہوتا ہے فعل حال موجودہ وقت یعنی ورتمان کالک کریا، جو ورتمان یعنی موجودہ وقت میں جو کام ہوتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے فعل یہاں پر بتایا گیا فعل پلس ماضی، یعنی وہ کام جو ماضی میں ہوا ہو، ماضی کا کیا ہوا کام، یعنی ماضی جو زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے۔ ماضی کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا۔ ایسے ہی عربی کے کہاوت ہے مضی ما مضی، گزر گیا سو گزر گیا، اس کو جانے دو۔ تو یہ ماضی جو ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہے، اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو فعل ماضی کا مطلب کیا ہو گیا؟ گزرے ہوئے زمانے کا کام، اور فعل حال یعنی موجودہ وقت کا کام، اور فعل مستقبل یعنی آنے والا جو وقت ہوگا اس میں کیا جانے والا کام، یعنی بھوشیت کالک کریا۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی، موجودہ زمانے کو حال، اور آئندہ آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہو، آسان سی بات ہے۔ ہر فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے، ہر فعل کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے۔
اب دیکھیے زمانے کون کون سے ہیں؟ زمانہ ماضی یعنی بھوتکال زمانہ، وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں۔ جیسے زید گیا، یہاں پر زید کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زید جو ہے کام کو کر چکا ہے، یعنی زید جا چکا ہے۔ زمانہ حال یعنی ورتمان کال، وہ زمانہ یا وقت جو موجود ہے اسے زمانہ حال کہتے ہیں۔ جیسے زید جاتا ہے تو یہ زمانہ حال کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد ہے زمانہ مستقبل یعنی بھوشیت کال، جو آنے والا جو وقت ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ مستقبل زمانہ کہا جائے گا۔ جیسے زید جائے گا، گیا نہیں ہے ابھی تک، آنے والے وقت میں جائے گا۔ اب فعل جو ہے یہ بنتے کس سے ہیں؟ فعل بنائے کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو میں نے ایک لفظ پڑھایا تھا مصدر، اسم جامد کی 3 قسمیں پڑھائی تھی، ان میں ایک تھا اسم جامد، ایک تھا اسم مصدر۔ مصدر کے معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ مصدر کے معنی کیا بتایا تھا؟ نکلنے کی جگہ، یعنی مصدر جو ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جس سے اردو کے تمام الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ مصدر کو کہہ سکتے ہو دھاتو۔ تو فعل ہمیشہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے مصدر ہے لکھنا، یہ مصدر ہے، مصدر کی پہچان علامت نہ ہے۔ اب اسی سے کیا بنے گا؟ لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا، یہ تمام چیزیں اسی سے بنی۔ تو یہ لکھنا جو ہے یہ مصدر ہے اور اس سے بننے والے یعنی یہ دھاتو ہے، اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی فعل اس سے بنیں گے، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا، لکھا ہوا، یہ سب جو ہیں لکھنا سے بنیں گے۔ تو معلوم یہ چلا کہ مصدر یعنی دھاتو وہ لفظ ہوتا ہے جس سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ دھاتو جو ہے، مصدر جو ہے، یہ مول شبد ہوتا ہے، اس سے بہت سارے افعال یعنی بہت سارے فعل اور بہت سارے اسما یعنی اسم بنائے جاتے ہیں۔ افعال فعل کی جمع ہے اور اسما اسم کی جمع ہے۔ تو اب ہم فعل ماضی کو پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کیا ہے؟ دیکھیے فعل کہتے ہیں کام کو اور ماضی کہتے ہیں زمانے کو، گزرے ہوئے زمانے کو، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے سبق پڑھا، ہندی میں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، کریا کا وہ روپ جس سے بیتے ہوئے سمے میں کاریہ کے ہونے کا بودھ ہوتا ہو، صرف یہ پتہ چلتا ہو کہ کام ہوا ہے، تو یہی بھوت کال ہے۔ جیسے احمد نے سبق پڑھا، بس ہمیں اس سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ احمد نے سبق پڑھا، کب پڑھا، کتنا وقت گزرا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ زید نے کھانا کھایا، بس کھا چکا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ بہت پہلے کھایا یا ابھی کھا کے چکا ہے۔ بچے کھیل رہے تھے، یہ بھی فعل ماضی کی بات ہے، بھوت کال کی بات ہے۔ بچے کھیل رہے تھے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار ان کو مختصر انداز میں دیکھو۔ فعل ماضی، ماضی مطلق، پہلی قسم ہے فعل ماضی کی ماضی مطلق۔ مطلق کہتے ہیں کامن سی بات کو، سامانیہ بات کو، بس کام ہوا، کتنا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، یعنی جس پہ کوئی سندیہ نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، بس کام ہو چکا یہ معلوم ہوتا ہے اس میں۔ جیسے اکبر آیا، تو اس کو ہندی میں سامانیہ بھوتکال کہا جاتا ہے۔ ماضی قریب، اکبر آیا ہے، آ تو چکا لیکن ابھی نزدیک کے زمانے میں ہی آیا ہے، اس کو آسن بھوتکال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی بعید، اکبر آیا تھا، بہت پہلے کام ہو چکا، یعنی کام جو ہے پورن ہو چکا، اس کو ہندی میں پورن بھوتکال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی استمراری۔ استمراری کا مطلب ہوتا ہے لگاتار ہونا، کام پچھلے زمانے میں ماضی میں لمبے وقت تک لگاتار ہوتا رہا، تو اس کو اپورن کال کہا جاتا ہے۔ جیسے اکبر آیا، اکبر آ رہا تھا، ایک دم نہیں آیا، دیکھ یہاں تو آیا تھا، یہاں آ رہا تھا، کام لگاتار ہو رہا تھا آنے کا۔ ماضی شک کیا یا شک احتمالی، شک اور احتمال کہتے ہیں سندیہ کو، یعنی سندگدھ بھوتکال اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے۔ جیسے اکبر آیا ہوگا، تو یہاں پر اکبر کا آنا سندگدھ ہے، یعنی یہاں پر اس کے آنے کے بارے میں سندیہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی شرطیہ۔ ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی، تو جس میں شرط پائی جائے، جس میں شرط لگا دی جائے، اس کو ماضی شرطیہ کہا جاتا ہے۔ ہندی میں اسے ہیتو مد بھوتکال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق، مطلق کے معنی ہے کامن، بالکل سامانیہ سی بات جس میں ہمیں کوئی سندیہ نہ ہو، وہ فعل جس سے صرف یہ معلوم ہو کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، بس یہ معلوم ہو۔ بہت زمانہ گزرا،
या थोड़ा ज़माना गुजरा इसके बारे में कुछ मालूम ना हो, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो क्रिया का वो रूप जिससे ये ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु ये ज्ञात ना हो कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है, यानी कितना वक्त गुजर चुका। बस हमें तो ये मालूम चल गया कि काम सामान्य भूतकाल में हुआ, यानी भूतकाल में हुआ है, माजी में हो चुका, अब कितना अरसा पहले हुआ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। माजी मुतलक बनाने के कायदे। मसदर, देखिए मसदर आपको बता ही दिया, मसदर किसी भी लफ्ज़ की जो उत्पत्ति होती है, जहाँ से कोई लफ्ज़ बनाया जाता है उसको मसदर कहते हैं। जैसे अभी यहाँ आपको बताएंगे मसदर। माजी मुतलक बनाने का कायदा, मसदर से ना अलामत हटाकर, मसदर की अलामत क्या है, उसके आखिर में हमेशा ना आता है, ना हटाकर अलिफ या और कभी या लगा देने से माजी मुतलक बन जाता है। जैसे यहाँ समझिए, लिखना ये मसदर है, लिखने से अलामत है ना हटा दी और क्या लगा दिया, लिखा। ऐसे ही खाना से अलामत है ना हटा दी और क्या लगा दिया, या। अब ये बची, ये किस तरह इस्तेमाल होगी, जैसे फातिमा ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ी, तो पढ़ना यहाँ से ना हटा दिया और क्या लगा दिया, या लगा दी, तो क्या बन गया है, फातिमा ने किताब पढ़ी। तो माजी मुतलक बनाने का कायदा ये है। इसके बाद है माजी करीब। माजी करीब आसन भूतकाल को कहा जाता है। वो फ़ेल यानी वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो मगर उसको पूरा हुए ज़्यादा वक्त ना हुआ हो, यानी करीब के ज़माने में ही ख़त्म हुआ, बस हो तो चुका माजी में, यानी भूतकाल में हो चुका, लेकिन उसको ख़त्म हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा है। जैसे राशिद आया, आया ये कब की बात है, आया ये माजी की बात है और मुतलक बात है राशिद आया, लेकिन आया है, आया के बाद हमने क्या बढ़ा दिया, है। अगर माजी मुतलक के बाद है बढ़ा दिया जाए तो वो माजी करीब बन जाता है। जैसे राशिद आया है, मैंने दूध पी लिया है, ज़ैद जयपुर गया। अगर हम कहें सिर्फ ज़ैद जयपुर गया तो यहाँ तक माजी मुतलक है, यानी सामान्य भूतकाल है, लेकिन है लगाने से क्या बन गया, आसन भूतकाल इसको बना दिया गया है। आमिर ने नमाज़ पढ़ी है, अगर हम सिर्फ ये कहें आमिर ने नमाज़ पढ़ी तो ये माजी करीब की बात है, लेकिन है लगा देने से, अगर हम सिर्फ इतना कहें कि आमिर ने नमाज़ पढ़ी तो ये सिर्फ माजी मुतलक की बात है, लेकिन हम अगर है लगा देते हैं तो ये माजी करीब की बात बन जाती है। इसका कायदा, माजी मुतलक के आखिर में, मुतलक आपने पढ़ी लिया, मुतलक के आखिर में है लगाने से माजी करीब बन जाता है। जैसे अकरम ने नमाज़ पढ़ी, अकरम ने नमाज़ पढ़ी से अकरम ने नमाज़ पढ़ी है, ये माजी मुतलक है यानी सामान्य भूतकाल है, और ये पढ़ी है ये आसन भूतकाल बन गया, यानी माजी करीब की बात है। अगर है लग गया तो करीब है, और था लग गया या था थे थी कुछ भी लग गया, था का इस्तेमाल हो गया तो वो माजी बईद है। बस इतना सा फ़र्क है माजी करीब और बईद में। बईद कहते हैं दूर को, बईद किसको कहते हैं, दूर को, यानी वो काम जो बहुत पहले हो चुका, वो फ़ेल जिसको गुज़रे हुए ज़माने में ख़त्म हुए काफ़ी मुद्दत गुज़र गई हो, यानी वो काम जो हो तो चुका और हुए भी उसको काफ़ी लंबा अरसा हो चुका हो। जैसे असलम आया था, आया अगर हम कहें सिर्फ आया तो ये माजी मुतलक की बात है, सामान्य सी बात है, लेकिन हम कहें आया है तो ये करीब की बात है। अगर हम इस्तेमाल करें आया था तो ये क्या हो जाएगा, माजी बईद हो जाएगा। इमरान ने सबक पढ़ा था, पढ़ा और पढ़ा था अगर लगा दिया तो माजी बईद बन जाएगा। फातिमा ने रोटी पकाई थी, बहुत पहले की बात है। सारा खाना लाई थी, यहाँ भी सारा खाना लाई, अगर हम कहें लाई तो ये सामान्य भूतकाल यानी माजी मुतलक हो जाएगा, अगर थी बढ़ा दी तो ये माजी बईद हो जाएगा, अगर है बढ़ा दिया तो ये माजी करीब हो जाएगा। राबिया ने ख़त लिखा, तो इसका कायदा क्या है, माजी मुतलक के आखिर में था बढ़ाने से, माजी मुतलक के आखिर में था बढ़ाने से माजी बईद बन जाता है। देखिए माजी मुतलक को आपको याद रखना है, माजी मुतलक किससे बनाना है, मसदर के आखिर में ना हटा देनी है और ना हटा देने के बाद अलिफ ये या बढ़ाने से बन जाता है, ठीक है। और बाकी सब के लिए आपको माजी मुतलक को याद रखना है। इसके बाद है माजी इस्तिमरारी। अच्छा, इसका कायदा और पढ़ लीजिए, माजी मुतलक,
माजी मुतलक के आखिर में था बढ़ाने से माजी बईद बन जाता है। जैसे अकबर आया, तो अकबर आया से क्या बन जाएगा, ये तो माजी मुतलक है, आया मुतलक सी बात है, कॉमन सी बात है, सामान्य बात है। और यहाँ आया था, ये माजी बईद की बात हो गई, यानी पहले ज़माने में, यानी काफ़ी वक्त पहले आया था। और अगर हम कहें आया है तो ये अभी नज़दीक के ज़माने की ही बात है। इसके बाद है माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरार कहते हैं किसी काम को लगातार होने को। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम है, ये बात आप ज़रूर याद रखना। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम, इसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है, चूँकि ये भूतकाल में पूरा नहीं होता। वो फ़ेल जो ये ज़ाहिर करे या जिससे हमें ये मालूम चले कि ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में काम कुछ अरसे तक जारी रहा था, यानी हमें बस ये मालूम चले कि काम पिछले ज़माने में लंबे वक्त तक जारी रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि कब ख़त्म हुआ, या हुआ भी या नहीं ख़त्म हुआ। या ये कि जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी होना मालूम हो, जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी होना मालूम हो, उसको क्या कहा जाता है, माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। तो इसकी मिसालें पढ़ लीजिए। जैसे लड़के मैदान में खेलते थे, ऐसा नहीं कि एक दिन खेले हों और ख़त्म हो गया हो, खेलते थे, ये काम लगातार होता था। बिजली कड़क रही थी, बिजली कड़क रही थी, एकदम हुई और ऐसा नहीं ख़त्म हो गई हो, बल्कि वो कड़कती रही। मैं क्रिकेट खेला करता था, ये एक दिन का मशगला, एक दिन का काम नहीं है, ये पिछले ज़माने में होता रहता था। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस्तिमरारी हो जाएगा। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, चली, सिर्फ अगर हम कहें गाड़ी चली तो ये सामान्य बात है, चली है ये करीब की बात है, आसन है। और अगर हम कहें चली, चली थी, तो ये क्या हो जाएगा, माजी बईद की बात हो जाएगी, यानी पूर्ण हो जाएगी। और अगर हम कहें गाड़ी चल रही थी तो ये क्या हो जाएगा, माजी इस्तिमरारी यानी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अकबर अखबार पढ़ रहा था, एक दिन का काम नहीं था बल्कि पढ़ रहा था, वो लगातार पढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि तुरंत उठाया और वापस रख दिया, बल्कि उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि अकबर जो है अखबार पढ़ रहा था। स्कूल या बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, माजी में तो काम हो रहा था लेकिन वो चलता रहा काम। शाकिर बचपन में देर तक सोया करता था, ये ऐसा काम है जो डेली हुआ करता था और लंबे वक्त तक चला था। आग जल रही थी, आग जो है जल रही थी, तो इसके बारे में ये तमाम की तमाम जो मिसालें हैं फ़ेले माजी इस्तिमरारी की हैं। यानी इसमें आप यूँ भी कह सकते हो हिंदी में, क्रिया का वो रूप जिसे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो। इन तमाम जुमलों से काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी होना मालूम होता है। यानी ये नहीं मालूम होता कि आग जलकर बुझ गई, जैसे ये जुमला है, ये नहीं मालूम चला कि आग जली और बुझ गई, बल्कि जब बात की जा रही है तब तक वो आग जल रही थी। अब इसका कायदा क्या है, इसका कायदा ये है कि अलामत मस्दर ना हटाकर रहा था या था लगा देने से ये बन जाता है। जैसे खरीदना से खरीद रहा था या खरीदता था, दोनों से बन जाएगा, था या रहा था। अलामत मस्दर यानी ना हटाने के बाद आखिर में रहा था या था लगा देने से माजी इस्तिमरारी बन जाता है। जैसे खरीदना से खरीद रहा था या खरीदता था। इसके बाद है माजी शक्किया। माजी शक्किया या एहतमाली, माजी शक्किया या एहतमाली। शक कहते हैं संदेह को, यानी जिसमें संदेह हो कि ये काम हुआ है या नहीं, एहतमाल हो, हमें शक हो। वो फ़ेल यानी वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में तो हुआ हो मगर उसके होने में शक यानी संदेह पाया जाए। जैसे ट्रेन स्टेशन से छूट गई होगी, अब हमें इसमें शक है, यानी बिल्कुल पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, इसमें हमें शक है कि छूट गई होगी। मरीज़ ने दवा पी ली होगी, हालांकि होगा होगी ये सब किसकी बातें हैं, ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है होगा होगी, लेकिन माजी के बाद अगर होगा होगी इस्तेमाल होंगे तो वो माजी शक्या में यानी माजी की बात होंगी। जैसे निदा ने ख़त लिखा, अब यहाँ तक तो निदा ने ख़त लिखा ये तो माजी की बात हो गई, माजी मुतलक की बात हो गई, भूतकाल की बात हो गई, लेकिन लिखा होगा और बढ़ाने से क्या बन जाएगा, ये माजी शक्या बन जाएगा। शक
ہوگا جو ہے یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوگا ہوگی یہ سب شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رابعہ نے کھانا کھایا ہوگا، رابعہ نے کھانا کھایا ہوگا، یہاں پر شک ہے، یعنی یہ کھانا جو رکھا ہوا تھا وہ رابعہ نے کھا لیا ہوگا، تو یہاں پر بھی شک ہو رہا ہے۔ عمران نے چاند دیکھا ہوگا، اگر ہم کہیں صرف عمران نے چاند دیکھا تو یہ کب کی بات ہو جائے گی؟ یہ بھی ماضی کی بات ہے، لیکن یہ سامانیہ بات ہے، اور یہاں ہوگا لگا دینے سے یہ ماضی شک کیا بن جائے گا۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آگے ہوگا بڑھانے سے، ماضی مطلق کے آگے ہوگا بڑھا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ جیسے اکبر آیا سے اکبر آیا ہوگا، بہت آسان سی بات ہے۔ آخری جو چھٹی قسم ہے اس کی وہ ہے ماضی شرطیہ، یعنی کسی کام کا شرط کے ساتھ ہونا پایا جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی شرطیہ، جسے ہندی میں ہیتو ہیتو مد بھوتکال کہا جاتا ہے۔ جیسے ماضی شرطیہ وہ فعل ہے جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں کوئی شرط یا تمنا پائی جائے، کوئی شرط کے ساتھ اگر کوئی کام ماضی میں ہوا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ماضی شرطیہ کہا جائے گا۔ جیسے مثالیں پڑھ لیجئے، اگر وہ آتا تو میں اس کے ساتھ گھر جاتا، شرط ہے یہاں پر، آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اگر ہم سوال کریں آپ بھائی زید کے ساتھ کیوں نہیں گئے، تو کیا کہے گا جواب دینے والا؟ اگر وہ آتا تو میں اس کے ساتھ گھر جاتا، اسلم محنت کرتا تو کامیاب ہوتا، تم آتے تو میں تمہارے ساتھ چلتا، اگر آپ آتے تو بات بن جاتی، اگر بارش ہوتی تو فصل اچھی ہوتی، کاش اس وقت میرا دوست یہاں ہوتا، اگر تم وقت پر اسٹیشن جاتے تو ٹرین مل جاتی۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو ماضی کی ہیں، لیکن ان میں شرط پائی جا رہی ہے اور تمنا بھی پائی جا رہی ہے، یعنی آرزو بھی پائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کا قاعدہ اور پڑھ لیجئے، ماضی مطلق کے آگے ہوتا تو پڑھا دینے سے شکیہ بن جاتا ہے، آیا سے آیا ہوتا، یا علامت نہ گرا کر تا تو بڑھا دینے سے بھی یہ ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ جیسے آنا سے کیا بن جائے گا؟ آتا تو یہ تمام ماضی کی قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہو، اس کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی قریب، سب سے پہلے ماضی مطلق، ماضی مطلق کو سامانیہ بھوتکال کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ماضی قریب، اس کو کہا جاتا ہے آسن بھوتکال۔ دوسرا ہوتا ہے ماضی بعید، تیسرا ہوگا ماضی بعید، اس کو کہا جائے گا پورن بھوتکال۔ اس کے بعد ماضی استمراری، اس کو اپورن بھوتکال۔ اس کے بعد ماضی شکیہ، اس کو سندگدھ بھوتکال۔ اور چھٹا ہے ماضی شرطیہ، ماضی شرطیہ، اس کو کہا جائے گا ہیتو ہیتو مد بھوتکال۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی سے کوئی سوال سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہیں تو وہ نیچے دیے گئے ان نمبرات پر رابطہ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اگر PDF بھی آپ کو لینی ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو PDF فائلیں مہیا کرا دی جائیں گی۔ کل اس کا اگلا پارٹ شروع ہوگا، کل ماضی حال کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، کل زمانہ حال کے بارے میں پڑھائیں گے، کل بلکہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں پڑھائے جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ پھر ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔